اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرہ من والجمود ولا یقضیہ لیتا والجود اس کل موت منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلا وهو المنان بفوائد النعام وعوائد المزید والقسم مختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال فلا کان فی مکان فیجوز علیہ الانتقال ثم الصلاة والسلام علی النبی الامی الواقف بجميع السیاسات والحکم والعارف بما فی لوح والقلم سیدنا الممجد وبشیرنا المسدد ونذیرنا المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد والصلاة والسلام على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين بسيما على الامام المنتظر والحجة الثاني عشر والعدل المشتهر واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين من الآن الى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فی احسن کتابہ وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر. حسین بقائے دین کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ خدائے عز و جل کی دی ہوئی توفیق اور سعادت سے آج اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. ہم نے کل کی گفتگو میں کچھ سرسری سا اشارہ کیا سید الشہداء کے اس واقعے میں، اس قیام میں موجود ان افراد کی طرف جنہوں نے سید الشہداء کے اس قیام کو اپنی نصرت کے ذریعے بہت ہی کمال تک پہنچا دیا. بقول شاعر کے یہ تیرا حوصلہ تھا حسین کہ لال اپنے فدا کیے، تجھے ان ستاروں نے ڈوب کر شب غم کا چاند بنا دیا. اور حقیقت بھی یہی ہے سید الشہداء کے ساتھ جو انصار تھے، جو اقربا تھے، جو اعزاء تھے، اور جو ان کا صبر تھا. سب سے زیادہ جو چیز تعجب میں ڈال دینے والی نظر آتی ہے کہ اگر ہم اس صبر کے عنوان کے ساتھ اس زاویے کے ساتھ واقعہ کربلا کو دیکھیں تو ہم اس بات کو بہت آسانی سے ریئلائز کر سکتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے اندر صبر سید الشہداء اپنی مثال آپ تھا. اور جب ہم سید الشہداء کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات اظہر من الشمس ہے، سورج سے زیادہ واضح ہے کہ ابا عبداللہ کا ایک اپنا مقام ہے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. سید الشہداء اس سلسلہ عصمت و طہارت کی کڑی ہیں جس کے لیے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں لا یقاس بنا احد، کسی کو ہمارے ساتھ قیاس مت کرو. اور اگر ہم سید الشہداء کے بعد امام سجاد اور امام باقر علیہ السلام کا امتحان دیکھتے ہیں تو یہ تینوں خاندان عصمت و طہارت کے اور آسمان امامت کے ایسے ماہتاب ہیں کہ جن کے بارے میں کچھ بھی کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. اگر ہم خواتین میں صبر زینبی کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ خاندان عصمت و طہارت کی پروردہ تھیں. جناب زینب نے اس صبر کو اپنے ماں باپ سے میراث میں پایا تھا. بہت سال پہلے میں کسی امام بارگاہ میں کسی شاعرہ کو سنا، شاعرہ کا نام بھی ذہن سے اسکپ ہو گیا، لیکن وہ جو کلام پڑھی تھی اس کلام کا ایک جملہ ابھی تک ذہن کے اوپر نقش ہے. خدیجہ فاطمہ زینب عجب ایک سلسلہ ہے. اور انہوں نے صبر زینبی کو جناب سیدہ اور جناب سیدہ کے ساتھ ساتھ جناب خدیجہ کے وقت آخر سے بہت خوبصورت انداز سے جوڑا اور بہت خوبصورت تشبیہات اور استعارے. بہرحال شعر کہنے والوں کو ایک الگ سے ان کے پاس ایک خداداد صلاحیت ہوتی ہے گفتگو کرنے کی، لیکن ان کے بعض جملے واقعاً ایسے خوبصورت تھے. کہا جناب سیدہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے جب یعنی ماں کے سائے کو سر سے اٹھنے کے صدمے کو تحمل کیا ہے تقریباً مشہور روایات کی بنا پر،
عمر مبارک جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ 5 سال تھی، اور بہرحال ایک 5 سال کی بچی کے لیے اپنے علاوہ مزید 3 بہن بھائیوں کے ہوتے ہوئے اس صدمے کو سہنا آسان نہیں تھا۔ جناب زینب کبریٰ کے لیے اس کمسنی کے اندر آسان نہیں تھا کہ وہ دیکھیں، اور صرف انہوں نے شہادت مادر کا صدمہ نہیں سہا اس کمسنی کے اندر، شہادت مادر سے پہلے وہ جو دروازے کے جل جانے کا واقعہ ہے، دروازے پر الہجوم علی بیت النبی، اس بیت النبوت، اس معدن عصمت و طہارت کے اوپر جو ہجوم کا واقعہ ہے، خوب جناب زینب کبریٰ اس واقعے کی عینی شاہد ہیں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ماں در و دیوار کے درمیان کس طرح سے پسی ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح سے جناب سیدہ کائنات نے شہادت محسن کے بعد جو ہے وہ امیر المومنین کے دفاع کی خاطر ہمت کی اور انصار اور مہاجرین کے دروازوں پر جا کر دستک دی، اور صرف انصار اور مہاجرین کے دروازوں پر جا کر دستک نہیں دی، امیر المومنین کے حق کی خاطر کس طرح کی صعوبتوں کو سہا، ایک ایک کو جا کر حدیث غدیر یاد دلایا کرتی تھی، حدیث ثقلین یاد دلایا کرتی تھی، حدیث منزلت یاد دلایا کرتی تھی۔ اور جب کوئی شخص آگے سے کہتا تھا اے بنت پیغمبر آج آپ تشریف لا رہی ہیں، اگر شروع میں جب رسول اللہ کی شہادت ہوئی ہے آپ کے شوہر بزرگوار ہمارے پاس تشریف لاتے تو ہم ان کے ہاتھ پر انڈرسٹوڈ سی باتیں بیعت کرتے، تو جناب زینب کبریٰ اس کمسنی کے عالم میں ماں کا دفاع از امامت اور طہارت دیکھ رہی ہیں کہ جناب سیدہ فرما رہی ہیں مثل الامام کمثل الکعبہ تؤتی ولا تأتی، امام کی مثال کعبے کی مانند ہے، حج کے موسم میں حاجی کعبے تک جاتا ہے یا کعبہ حجاج بیت اللہ الحرام کے گھروں میں آتا ہے۔ جناب زینب نے، اگر ہم روایات میں دیکھتے ہیں 55 56 57 سال کا سن و سال ہے واقع کربلا کے وقت، اور انہوں نے دروازوں کا خیموں کا جل جانا سہا ہے، تو جناب زینب کبریٰ نے کمسنی کے عالم میں دیکھا کہ کس طرح چلتا ہوا دروازہ مادر گرامی کے اوپر گرا ہے۔ اگر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے ایسا عظیم صبر کیا، جس طرح سے میں نے اس سنی عالم دین کے جملے نقل کیے تھے کہ حسین کے اوپر وہ مظالم ڈھائے گئے، ایک شرت بالجلود جس کو سننے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے بھی وہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ آسان نہیں تھا جناب زینب کبریٰ کے لیے یہ منظر دیکھنا کہ طوق و سلاسل ہیں، سید سجاد ہیں، صدحیف سجاد اسیر جور ہوئے، صدحیف کسی نے یہ نہ کہا یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں، انہیں بیڑیوں نے کیوں جکڑا ہے، اور جناب زینب کبریٰ نے دیکھا اور اس ہاتھوں کے اندر رسیوں کو سہا، کیونکہ وہ بابا کے گلے میں امامے کا سرا، بقول ابن ابی الحدید معتزلی کی، یا رسی، جس طرح سے ابن ابی الحدید معتزلی شرح نہج البلاغہ میں کہتا ہے کہ اس طرح سے علی کے گلے میں رسی کا سرا تھا جیسے اونٹ کے ناک میں نکیل ہوتی ہے۔ یہ صبر زینبی، اس کی جڑیں بہت آگے تک ہیں۔ جناب زینب کبریٰ کے صبر کے لیے تو کیا کہے، انسان جو کہے گا وہ کم پڑے گا۔ جناب زینب کبریٰ نے کمسنی میں شہادت جد کو دیکھا، جناب زینب کبریٰ نے رات پر کمسنی کے اندر شہادت مادر کو دیکھا، جناب زینب کبریٰ نے کمسنی کے اندر ماں کے جنازے کو رات کو دفن ہوتے ہوئے دیکھا۔ مادر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے مادر گرامی کو غسل دیتے ہوئے اپنے بابا کی، یقیناً اس چھوٹے سے گھر میں، کیا جناب زینب کو نہیں پتا ہوگا کہ بابا کس طرح سے گریا کناں ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ شیخ حاج وحید خراسانی دامت ظلہ عالیہ فرماتے فحاز جا الیہ الحزن، مولا کائنات تو سر سے پیر تک حزن میں تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھا بابا رات کے سناٹے میں کس طرح سے جنازہ لے کر جا رہے ہیں۔ کون سا منظر ایسا ہے جو زینب نے کمسنی میں نہیں دیکھا؟ اور پھر شہادت ہے مادر کے بعد کا مرحلہ، جب دیکھا کہ بابا نے 25 سال اس طرح سے گزار دیے۔ خطبہ شخشقیہ میں امیر کائنات کے الفاظ ہیں کہ فی عین قضا و فی حلق شجا، میں نے یہ مدت اس طرح سے گزاری گویا آنکھ میں کانٹا گلے میں ہڈی ہے۔ اور اس کے بعد جب ظاہری اعتبار سے خلافت کے تخت پر بیٹھتے ہیں، جب صعصع بن سوحان آتے ہیں اور کہتے ہیں ما زینت الخلافہ، آپ نے خلافت کو زینت نہیں بخشی بلکہ آپ نے خلافت کو
خلافت نے، بہت معذرت، خلافت نے آپ کو زینت نہیں بخشی، بلکہ آپ نے خلافت کو قبول کر کے اسے مزین کر دیا ہے۔ اور پھر بابا کی اس تقریباً 4 سال کچھ ماہ کے لگ بھگ والی ظاہری عہد خلافت کے اندر دیکھا کہ بابا نے کس طرح سے جنگیں لڑی ہیں، بھائی کس طرح سے جنگوں میں شریک ہیں۔ اور پھر ایک اور جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھتا ہوا دیکھا۔ اس جنازے میں تو بہت ہی مختصر سے افراد ہیں، بعض منابع کے مطابق 7 یا 9 افراد جو امیر کائنات کے جنازے میں شریک ہیں۔ دیکھ رہی ہیں کہ بھائیوں کو شہادت پدر پہ بڑے دغدغے ہیں، اور دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ جب بابا اس خون آلود چہرے کے ساتھ، وہ داڑھی جو ان کے سر کے خون سے خضاب ہو گئی تھی، گھر میں آئے۔ میں صبر زینبی کی مثال دے رہی ہوں، صرف ایک جملہ کو، یہ جملہ کہے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ راوی کہتا ہے میں 19 رمضان کی صبح امیر المومنین کے پاس تھا جب سر مبارک پر ضربت لگی، اور پھر مولا سنبھل نہیں پائے، نمازیوں میں سے کسی نے آگے بڑھ کر کسی کپڑے کو کس کے پٹی باندھی، اور امام حسن مجتبیٰ سب سے پہلے جو اولاد علی میں سے آئے ہیں بالین علی پر، وہ امام حسن مجتبیٰ تھے۔ امیر المومنین کے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھاما، آنکھوں سے آنسو بہے۔ اس شہنشاہ نجف نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور کہا یا بنی الکرام صبرن صبرا، اے میرے بیٹے صبر سے کام لو۔ کہا اس کے بعد میں نے دیکھا اولاد علی میں سے بیٹے آتے رہے اور مولا کائنات بیٹوں کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ کہا میں جاننا چاہتا تھا بیٹوں کو صبر کی تلقین کر لی ہے، ابھی گھر جائیں گے، بیٹیاں ہوں گی، بیٹیوں کو کیا صبر کا کہیں گے۔ کہا میں نے دیکھا جب بیت الشرف میں بیٹے لے کر داخل ہو گئے اور ہمیں گھر سے کے اندر جانے سے منع کر دیا، لیکن جب گھر میں داخل ہوئے ہیں تو آگے استقبال کے لیے بیٹیاں کھڑی گریا کر رہی تھیں۔ علی کی آواز بیٹیوں کی آواز پر غالب تھی۔ زینب کبریٰ نے کہا مصیبتیں نہیں سہی، جب امام حسن مجتبیٰ نے طبیب کو بلایا اور اسے یاسیر بن عمر جو کوفے کا ماہر ترین جراح تھا، اور اس نے آ کر کہا ہوگا ابوالحسن سے کہیں وصیتیں کر لیں، قلب نازنین زینب کبریٰ زلزلوں کی زد پر ہوگا۔ عزیزان من، مجھے نہیں پتا حسرت سے بھائیوں کو دیکھا ہوگا کہ اب ماں کے بعد بابا کی جانے کی باری آ گئی، اور زینب کبریٰ کے لیے یہ آخری امتحان نہیں تھا زندگی کا، اس کے بعد حسن مجتبیٰ کا جنازہ ہے۔ میں نے پچھلے دنوں ایک کتاب میں ایک عجیب سا جملہ پڑھا، جب امام مجتبیٰ کو زہر دیا گیا اور حالت تہوع پیدا ہوئی، وہ جو وامٹنگ والی ایک فیلنگ ہوتی ہے، اور تشت لایا گیا، امام حسن کو پتہ چلا زینب آ رہی ہیں، کہا اس تشت کو تخت کے نیچے کر دو، زینب اس طرح سے میرے جگر کے ٹکڑے نہ دیکھے۔ اور پھر دیکھا جنازہ پلٹ کر آ رہا ہے۔ یہ جملے تو ارباب منبر کے ہیں، لیکن عین حقیقت ہے۔ اگر زینب کبریٰ یہ کہے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ حسین میں نے جنازے جاتے ہوئے دیکھے تھے، بھیا آتے ہوئے جنازہ تو پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں۔ اور مرحوم اظہر حسن زیدی کے جملے کا کیا کہوں، وہ کہا کرتے تھے زینب تمہارے بھائیوں کے جنازوں میں ذرا سا تو فرق تھا، ایک بھائی کے جنازے پہ تیر تھے، ایک بھائی کا جنازہ تیروں پر تھا۔ زینب کربلا کے لیے تیار ہو رہی تھیں، ام کلثوم کربلا کے لیے تیار کی جا رہی تھیں، لیکن وہ خواتین جو امیر المومنین کی نسل سے نہیں تھیں، جو صلب امیر المومنین سے نہیں تھیں، انہوں نے بھی صبر کو کس کمال سے اس امتحان کو نبھایا ہے۔ عزیزان من، ہم جس بی بی کا نام لے لیں، ہم جس بی بی کا نام لے لیں، صحیفہ کربلا میں آغا علی نظری منفرد نے پوری فہرستیں بنائی ہیں ان خواتین کی، کہ جو خواتین اسیر ہو کر جو ہیں وہ لے جائی گئی ہیں کربلا سے کوفہ کی جانب، اور کس طرح سے انہوں نے راستے کے اندر سختیوں کو، مختلف سختیوں کو سہا ہے، لیکن زبان پر شکوہ
نہیں لے کر آئیں. کیسا صبر تھا ان خواتین کا، ان مخدرات کا. ان مخدرات کے اندر بالآخر وہ خواتین بھی تھیں. قول معروف ہمارے درمیان یہی ہے کہ 9 شہداء کی مائیں تو کربلا میں موجود تھیں. 9 ماؤں نے دیکھی در خیمہ سے لڑائی اور نصرت شبیر میں ہمت سے دکھائی. بچوں کو سفر خلق سے کرتے ہوئے دیکھا، لڑتے ہوئے، گرتے ہوئے، مرتے ہوئے دیکھا. کس قدر سخت ہے ان لوگوں کے لیے اس سب چیزوں کو سہنا. وہ خواتین جو اپنے ساتھ بچے لے کر چلی تھیں، روانہ ہوئی تھیں کربلا کے راستے میں. پہلی کیٹیگری ان بچوں کی ہے جو کربلا کے اندر شہید ہیں. گرچہ آغا علی شہری کی، محمدی علی شہری کی دانش نامہ امام حسین دیکھ رہی تھی تو اس میں انہوں نے روایات کے اختلاف کی طرف بہت زیادہ وضاحت سے اشارہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک گروہ شہداء کا جو کربلا کی سرزمین پر شہید ہو گیا. ہم میں سے، میرے سننے والی بہنوں میں سے، ہماری ماؤں میں سے بہت ساری خواتین جو ممتا کے جذبے سے سرشار ہیں، ان سے کوئی پوچھے، صرف انسان دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے، وہ ماں جو بیٹوں کے ساتھ سفر کرتی ہے کیا جاہو حشم ہوتا ہے. اور وہ مائیں جو کربلا کی زمین پر بے گور و کفن بیٹوں کی لاشوں کو چھوڑ کر آگے بڑھ گئی. اس جاہو حشم کے مقابلے میں یہ صبر آسان نہیں تھا، یہ صبر آسان نہیں تھا. اور ان خواتین کے اندر، بعض خواتین کے بارے میں تو صرف انسان سنتا ہے، مقتل کو پڑھتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ان کی مصیبت کو محسوس کرتا ہے اور روح لرز جاتی ہے. کس طرح سے سہا ہوگا انہوں نے. یہ امیر المومنین کی ایک آغوش کی پروردہ نہیں ہے، لیکن صبر کمال کا دکھایا ہے انہوں نے. کربلا کے واقعے، زبان پر شکوہ نہیں آیا کربلا کے واقعے میں. سب سے ایک بہت ہی ظاہری اعتبار سے دیکھی جائے تو ایک چھوٹی سی چیز ہے جسے ہم پیاس کہتے ہیں. جس پیاس کو یاد کرتے ہی، جب پیاس کی شدت آتی ہے تو ابا عبداللہ کو یاد کر اصولاً تو ہر چاہنے والے کو کرنا چاہیے، اس لیے کہ شیعتی مہما شرف تم معاذ بن فسکرونی اور سمے تم بے غریبن اور شہیدن فندبونی. اے میرے شیعہ، جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھے یاد کرنا. انسان بس اوقات پانی کو دیکھتا ہے. امام صادق کے پاس بصرہ کے رہنے والوں میں سے ایک چاہنے والا آیا، امام کی خدمت میں سلام عرض کیا. امام نے سوال کیا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا مولا بصرہ کا. کہا بصرہ اور کربلا کا راستہ زیادہ نہیں ہے، پس تم کربلا تو جاتے ہوگے. کہا نہیں مولا، میں کربلا جا نہیں سکتا. بنو امیہ کی حساسیت، بنو عباس کی حساسیت بہت ہے کربلا جانے والوں پر، اور میں اپنے قبیلے کا ایک ممتاز فرد ہوں، ایک نمایاں شخصیت ہوں. کہا بصرہ میں رہتے ہوئے کربلا نہیں جاتے؟ کہا مولا میرے لیے ممکن نہیں ہے، بہت مشکلات ہیں. کہا گھر میں مجلس برپا کرتے ہو؟ کہا مولا میں نے آپ سے کہا بنو عباس کے سپاہی تو جاسوس ہر جگہ پر پھیلے ہوئے پورے عراق میں. کہا مجلس بھی برپا نہیں کرتے؟ کہا نہیں مولا. امام صادق خاموش ہو گئے. کہا مولا لیکن ایک کام کبھی کبھی بہت شدت سے کرتا ہوں. کہا کیا؟ کہا جب کبھی پیاس لگتی ہے اور گھر میں الحمدللہ ظاہری بات ہے صاحب حیثیت ہے، کسی غلام، کسی کنیز، کسی کو کہتا ہوں میرے لیے پانی لے آؤ، اور جب میرے پاس پانی آتا ہے تو بس اوقات پانی کے برتن کو ہاتھ میں لیتا ہوں اور کربلا کا رخ کر لیتا ہوں اور آپ کے جد امجد حسین مظلوم کو یاد کرتا ہوں. اور کبھی کبھی اس یاد کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پھر پانی پینے کا دل نہیں چاہتا. پیاس، اور وہ بھی بچوں کی پیاس. ماں بھوک سہ جاتی ہے، اولاد کی نہیں سہی جاتی. خاتون خود پیاسی ہوں سہ جائیں گی، بچہ پیاس کا اظہار کر دے ماں بے قرار ہے.
ہمارا سلام ہو ان ماؤں پر کہ جو کچھ بچوں کو سرزمین کربلا پر چھوڑ دیا جنہوں نے، لیکن کچھ بچوں کو لے کر روانہ کربلا سے کوفہ روانہ ہوئی۔ ان ماؤں کا امتحان، ایک امتحان کا مرحلہ وہ تھا جو عصر عاشور کربلا کی سرزمین تک تھا، اور اس سے شاید میں کوئی اسٹیٹمنٹ دینے کا حق نہیں رکھتی عزاداران امام مظلوم، لیکن شاید اس سے زیادہ سخت امتحان تھا ان معصوم سہمے ہوئے کمسن بچوں کے ساتھ بغیر گھر کے مردوں کے سفر کرنا۔ یہ بچے بڑے ناز پرور بچے ہیں، یہ بڑی نازکشی سے کربلا تک لائے گئے ہیں۔ جب انہیں لایا جا رہا تھا کربلا تک تو حسین جیسا سرپرست صاحبان کی صورت میں سر پر موجود تھا، ابو الفضل عباس جیسا محافظ تھا، اکبر جیسا لاڈ اٹھانے والا بڑا بھائی تھا، لیکن کربلا سے کوفہ کے سفر میں سر ابا عبداللہ تو نوکے سنا پر ہے۔ ابو الفضل عباس، قاسم، اونو محمد، علی اکبر، شہداء کے سر تو نوکا یہ سنا پر ہیں، اور یہاں شمر ملعون جیسے شقی القلب شخص کا ساتھ ہے جس نے بچوں کو کسی موقع پر تازیانے مارنے سے دریغ نہیں کیا، کسی موقع پر ان کے ساتھ ظلم کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ ایک مصیبت کا چھوٹا سا حصہ ہے جس کی طرف مرحوم علی نقوی اعلی اللہ مقامہ نور اللہ مرقدہ المعروف بن نقن صاحب نے اشارہ کیا اپنی کتاب میں، جو روایات ازا کو کمپائل کیا ہے عابد عسکری صاحب نے، اس کتاب کے اندر اس مصائب کے اس حصے کو اس کتاب کے اندر بھی بیان کیا ہے، اور اس مصیبت کو بیان کرتے ہوئے مرحوم علی نقوی اعلی اللہ مقامہ برِ صغیر پاک و ہند کا ایک درخشاں ستارہ تھے، ایک واقع نفیس علمی شخصیت تھے۔ ان کا ایک نظریہ ہے، یہ ذاتی نظریات ہیں، یہ استحسانات ہیں بزرگان کے، کہ یہ سکینہ کی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ میں تمام تر وجود سے اپنے بزرگ علماء کے لیے احترام بہت زیادہ، ہم ان کی خاک پا ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں نثار کر دی علوم آل محمد ہم تک پہنچانے میں۔ مصیبت کو بیان کر کے ایک جملہ لکھتے ہیں، سکینہ کی بہت بڑی مصیبت تھی۔ نقل کرتے ہیں، راہ کوفہ و شام میں ایک مقام ایسا تھا جہاں بلا کی گرمی تھی، ایسی گرمی کی شدت تھی، جنہوں نے عراق کی گرمی کو دیکھا ہے کہ گھوڑوں اور اونٹوں کے لیے تنابیں قناتیں لگائی گئی، یعنی انہیں سائے میں رکھا گیا۔ اہل بیت عصمت و طہارت ایک خیمے کے باہر بٹھا دیے گئے۔ گرمی کی شدت سے شہزادی سکینہ اپنی جگہ سے اٹھی، شمر لعین سے جا کر کہتی ہے، شمر بلا کی گرمی ہے، مجھے کچھ گھونٹ پانی کے چاہیے۔ اس ملعون نے ایک نظر شہزادی سکینہ کے کملائے ہوئے چہرے پر کی، وہ ہونٹ جو پیاس کی شدت سے خشک ہو رہے ہوں گے، اور مرجھایا ہوا چہرہ، وہ بابا کے سینے پہ لاٹ سے سونے والی سکینہ، اور یہ بلا کی گرمی۔ اس لعین نے اپنے غلام کو اشارہ کیا، میرا مشکیزہ بھر کے لاؤ۔ بچوں والی مائیں میری اس گفتگو کو اگر سن رہی ہیں، آپ نے دیکھا ہے جب ہم بچے کو کسی چیز کا انڈیکیٹر دے دیتے ہیں تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے ابھی بات پوری ہو جائے گی۔ جناب سکینہ نے دیکھا مشکیزہ بھر کر لایا گیا۔ اس لعین نے اپنے سپاہیوں کو پانی پلانا شروع کیا۔ شہزادی ننھے قدم اٹھاتی ہوئی اس لعین کے پیچھے جاتی رہی۔ اس لعین نے اپنے سپاہیوں کو پانی پلانے کے بعد اپنے جانوروں کو سیراب کرنا شروع کیا۔
خیمہ بھرتا رہا، مشکیزہ بھرتا رہا، خالی ہوتا رہا. شہزادی چھوٹے چھوٹے پیر اٹھاتے ہوئے اس لائن کے پیچھے چلتی رہی. جب اس کے آخری جانور نے، آخری اونٹ نے بھی پانی پی لیا، اس نے مشکیزوں کو ہلایا. چمڑے کا مشکیزہ تھا، تھوڑا سا ہلا، پانی کی آواز آئی. اس نے مشک کا دہانہ کھولا. شہزادی نے دونوں ہاتھوں کی اوک بنائی. اس لائن نے پانی زمین پر بہا دیا. حسین کی یتیمہ گیلی زمین پر بیٹھ گئی. کہا شمر میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ لیکن کیسے فی بغض جدک، یہ تیرے جد کی، تیرے دادا کی نفرت ہے جو میرے اندر ہے، بغض ہے جو میں تیرے ساتھ اس طرح سے ظلم و ستم روا رکھتا ہوں. میرا آخری جملہ مرحوم نقاب نے کہا یہ سکینہ کی بڑی مصیبت تھی. میں آپ سے کہوں نہیں، یہ ماں کی مصیبت تھی. میرا سلام ہو اس ماں پر جس نے دیکھا بچے ننھے ننھے قدم اٹھاتے ہوئے پانی کے کچھ گھونٹوں کی خاطر اس لائن کے پیچھے چل رہی ہے. میرا دل گواہی دیتا ہے شاید اس نیزے کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی ہوں جس پہ سر سید الشہداء ہو، اور شاید یہ جملے کہے ہوں سید الشہداء یہ آپ کی سکینہ ہے جو ساری، جس کی آپ نے زندگی برباد نہیں ڈالی اور وہ پانی کی کچھ گھونٹوں کے لیے کس طرح سے بے قرار ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. نسألك الله وندعوك باسمك العظيم الأعظم العزيز الأجل الأكرم اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وعلى محمد. پروردگارا بحق محمد وعلى محمد، ہماری سب سے بڑی حاجت، ہماری سب سے اہم حاجت، ہمارے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے گناہوں کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے مرحومین کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. پروردگارا تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا، انصاران ابا عبداللہ کا، ان کے مقام، ان کے عظمت کے صدقے میں ہمارے بیماروں کو شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرما. ہمیں، ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے واقعات و صالحات میں سے قرار دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. میں مد نظر مرحومین کے لیے دعا گو ہوں اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا گو. پروردگارا تجھے واسطہ سید الشہداء کی اس عظیم قربانی کا، سرداد نداد دستر دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین. پروردگارا سید الشہداء کے صدقے میں تو نے ہمیں والدین کے بارے میں کہا، حکم دیا کہ انہیں اس طرح سے ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پروردگارا محمد وعلی محمد کے صدقے میں ہمارے اس تمام مرحومین کے خصوص میں اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا گو ہوں. پروردگارا ان کی کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. ان کی قبر اور برزخ کی منازل کو آسان سے آسان تر قرار دے دے. پروردگارا ہمیں اپنا ہر قدم اٹھانے سے پہلے اپنی موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما. اس محرم الحرام کو ہماری زندگی کا آخری محرم الحرام قرار نہ دے. پروردگارا سید الشہداء کے صدقے میں اس محرم میں ہماری بصیرت میں، ہماری سید الشہداء کی معرفت میں، سید الشہداء کی محبت میں اضافہ فرما، اور دنیا میں ہمیں اہل بیت کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.